ابھی حسب وعدہ ہمارے قابل قدر مہمان، ملک کی مایہ شخصیت، اکثر آپ میں سے اور ملک کے بہت سارے لوگ جن سے آج کے سوشل میڈیا کے زمانے اور پیغام ٹی وی کے حوالے سے باخبر ہیں، پیغام ٹی وی کے مجلس منتظمہ کے سینئر آدمی، بلکہ اس کے روح رواں فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد صہیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جن کا عظیم معروف وہ ادارہ دو جگہ پہ بھی چل رہا ہے، اس کے علاوہ وطن عزیز میں ان کے ذریعے اللہ نے دین کا بہت کام لیا ہے۔ اللہ ان کے علم میں، عمر میں برکت فرمائے۔ وہ ہماری درخواست پہ گوناگوں مصروفیات کے باوجود اور اپنی طبع مبارک کے خلاف، ان کی ہمیشہ یہ ہدایت ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد تقریر کروں گا، عشاء کے بعد نہیں۔ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں، بڑے زور دے کے ہم نے کہا ہمارے ہاں چونکہ یہاں پہلے سے یہ ریت نہیں ہے، کوشش کریں گے زندہ رہے تو آئندہ اس ریت کو بھی ہم اپنائیں کہ پروگرام مغرب سے ہی شروع کر دیا جائے۔ لیکن ہم نے ان سے درخواست کی کہ یہ وعدہ ہے عشاء کے بعد فی الفور آپ کا خطاب ہوگا تلاوت قرآن مجید کے بعد۔ اگرچہ تلاوت قرآن مجید بھی کچھ وقت ہے خاصا لیتے ہیں آج کل ماشاءاللہ قراء حضرات، تاہم حسب وعدہ حمد و نعت وغیرہ بعد میں کروائیں گے۔ اور ابھی میں اپنے مہمان ذی وقار، وطن عزیز کی عظیم پہچان اور مسلک اہل سنہ، مشائخ اہل سنہ، اہل الحدیث کی مایہ ناز شخصیت فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صہیب میر محمدی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ، وہ ابھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ درخواست گزار ہوں کہ حضرت اپنے خطاب سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ فضیلت مآب علماء کرام، لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، اس کا احسان عظیم ہے جس نے جہاں انسانیت کی تخلیق فرمائی وہاں اس کی رشد و ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کا ایک خوبصورت تسلسل قائم فرمایا۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ہستی کے متعلق اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں
کہ یہ اللہ ذوالجلال کا احسان ہوا کہ اس نے ایسی ہستی کو مبعوث کیا جس نے 4 نکاتی ایجنڈے کے تحت اپنی امت کی تربیت اور تزکیے کا آغاز کیا۔ جیسے اللہ ذوالجلال کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کو صحابہ کرام کو سنایا کرتے اور ان کی تلاوت کیا کرتے۔ قرآن مجید کی تلاوت سے جہاں دل کے روگ ختم ہوتے وہاں انسان کی طبیعت میں رونق اور بہار آ جاتی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، آپ صرف تلاوت ہی نہیں سنایا کرتے تھے بلکہ متلو آیات کی روشنی میں ایک ایک فرد کی تربیت اور تزکیہ بھی کیا کرتے، اس کی زندگی کے تمام زاویوں میں کسی قسم کی کمی، کوتاہی اور نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہوتی تو آپ وہ نوک پلک درست کیا کرتے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس تربیت اور تزکیے کے نقوش کو دیر پا اور گہرا کرنے کے لیے آپ نے تیسرا ایجنڈا اپنے سامنے رکھا کہ باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم کا آغاز کیا۔ والحکمہ، اور حکمت و دانائی کی تعلیم دی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تو لوگ واضح گمراہی میں تھے، اور شاید کہ آج یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اگر کسی شخص کی یہ تمنا ہے، یہ خواہش ہے کہ معاشرے کی تربیت ہو، تزکیہ ہو، تو اسے اس 4 نکاتی ایجنڈے پہ عمل کرنا ہوگا۔ جب تک مسلمانوں کو قرآن سے جوڑا نہیں جائے گا، ان کی زبانوں پہ لغویات کی بجائے قرآن جاری ہو، جب تک قرآن مجید کی روشنی میں تربیت اور تزکیہ نہیں ہوگا، اور جب تک قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی روشنی میں لوگوں کو راہ راست پہ گامزن کرنے کی پلاننگ نہیں کی جائے گی، اس وقت تک وہ خواہشات پوری نہیں ہو سکتی جن خواہشات کو لیے آج سب لوگ ترس رہے ہیں۔ کب وہ وقت آئے گا کہ معاشرے کا ہر فرد اللہ ذوالجلال کی توحید کو خالص کرنے والا ہو اور اللہ ذوالجلال کے اوامر کا احترام کرنے والا ہو اور نواہی سے اجتناب کرنے والا ہو۔ آج کی اس مبارک مجلس میں صرف ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے حکمت۔ جس لفظ کا استعمال آج کثرت سے ہونے لگ گیا، آج برائی کرنے والا بھی کہتا ہے حکمت کا تقاضا ہے، آج مسلمات کو ٹھکرانے والا بھی یہ کہتا ہے بس حکمت کا تقاضا ہے۔ آج ایک شخص سراسر کتاب و سنت کی مخالفت کرتے وقت بھی کہتا ہے بس حکمت کا تقاضا یہ تھا تو یہ کرنا پڑا۔ بلا حکمت اس معنی میں ہے کہ ہر برائی کو سند دے دی جائے؟ حکمت کس کو کہتے ہیں؟
قرآن مجید نے حکمت کے کون سے معانی اور مفاہیم کو واضح کیا ہے؟ حکمت انسان کو نصیب کیسے ہوتی ہے اور حکمت سے انسان محروم کب ہوتا ہے؟ یہی چند گزارشیں میں آپ کی خدمت میں کر کے بات کو مکمل کروں. حکمت دانائی کا نام ہے، دانش مندی کا نام ہے، عقل مندی کا نام ہے. اس لیے علماء امت نے حکمت کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے: کل کلام وافق الحق فهو حکمہ. ہر وہ کلام جو حق کے موافق ہو اس کو حکمت کہتے ہیں. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. حق اللہ ذوالجلال کی ذات ہے، انبیاء ہیں، اللہ کی کلام حق ہے، اللہ کے رسول کا فرمان اور آپ کا عمل حق ہے. تو وہ بات، وہ کلام جو اللہ ذوالجلال کے فرامین کی روشنی میں ہو، جو انبیاء اور رسل کی تعلیمات پر مبنی ہو، جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو، اس کو حکمت کہتے ہیں. امام راغب اصفہانی کہا کرتے تھے: کل کلمۃ وعظتک او زجرتک او دعتک الى مکرمہ او نہتک عن قبیح فهو حکمہ. ہر وہ کلمہ جو تمہیں نصیحت دے، جو تمہیں کسی برائی سے روک دے، ڈانٹ دے، ہر وہ کلمہ جو آپ کو عزت کی راہ دکھائے، اور ہر وہ بات جو ہر قسم کے قول و عمل کی قباحت اور شناعت کو بیان کرے تاکہ تم اس سے دور ہو جاؤ، اس کو حکمت کہتے ہیں. امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا اور وہ کام کرنا جس کا حکم آ گیا ہے، اور اس طریقے سے کرنا جس طریقے سے کرنے کا حکم ہے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اللہ عز و جلال ایسی صلاحیت ہم سب میں پیدا فرمائے. قرآن مجید جو مقدس اللہ عز و جلال کی کلام ہے، اس کلام کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے حکمت کے 5 بڑے معنی ہیں. اصابت الرأی، صحیح ترین رائے کو اختیار کرنا، یہ حکمت ہے. یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جس کو چاہتا ہے یہ صلاحیت عطا کرتے ہیں کہ اسے صحیح ترین رائے تک پہنچا دیتے، اور جس کو یہ صلاحیت نصیب ہو گئی کہ وہ صحیح رائے کی طرف جائے، اس کے دامن میں تو اللہ نے بہت ساری خیر کو جمع کر دیا. اور صحیح ترین رائے کون سی ہوتی ہے؟ المنقاد لشرع اللہ، جو اللہ کی شریعت کے موافق ہو، اس کے تابع ہو. حکمت سے مراد الفہم العمیق، گہری بصیرت کا نام حکمت ہے. اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس لیے فرمایا:
وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ہم نے لقمان حکیم کو گہری بصیرت سے نوازا۔ دنیا سے روانہ ہونے کا جب وقت آتا ہے لقمان حکیم کا، تو بیٹا پوچھتا ہے سب کچھ ساتھ ہی لے کے جانا ہے، کچھ بتانا نہیں ہے؟ کہا بیٹا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو لکھو، بیٹا اگر گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن وہاں جا کے کرنا بیٹا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ کہاں جائے گا؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اللہ کی زمین پہ نہ کرنا، کسی اور جگہ چلے جانا۔ کہاں جائے گا؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ جنوں اور انسانوں، اگر تم دنیا سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کے دکھاؤ۔ انسان دنیا سے باہر نہیں جا سکتا، کہاں جا کے برائی کرے؟ بیٹا وہاں جا کے برائی کرنا جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ کبھی اس آیت کو اکیلے بیٹھ کے بھی سمجھا کرو۔ کوئی ہے جو بتا سکتا ہو کہ میرے گھر میں صرف درخت جو ہیں اس پہ کتنے پتے لگے ہوئے ہیں؟ پھر دنیا کی شجرکاری، کسی درخت پہ ایک پتا لگتا ہے یا اس سے ایک پتا نیچے گرتا ہے، وہ اللہ کے علم میں۔ لا تخفى علیہ خافیہ، لا تخفى علیہ خافیہ، کوئی چیز اس پر مخفی نہیں ہے۔ دل میں اٹھنے والے جذبات سے بھی وہ واقف ہے، تو کہاں جائے گا جہاں اللہ نہ دیکھتا؟ بیٹا گناہ کرنے کو جی چاہے تو کر لینا، لیکن اتنا ہی گناہ کرنا جتنی سزا سہنے کی تیرے جسم میں طاقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گرز کے ساتھ سزا دی جائے گی، لو ضرب بها جبل لكان ترابا، اگر وہ گرز کسی پہاڑ پہ مار دی جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، مٹی بن جائے۔ تو حکمت سے مراد صحیح ترین رائے، صحیح ترین رائے برائی کو کہتے ہیں۔ آج ہر شخص اٹھتا ہے اور دین کا بگاڑ اور دین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کہتا ہے حکمت کا تقاضا تھا۔ حکمت سے مراد گہری بصیرت ہے۔ حکمت کا تیسرا معنی یہ ہے ایسا قول و عمل جس سے اللہ کی خشیت پیدا ہو، جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ اللہ عز و جلال کا فرمان ہے حکمت بالغہ فما تغنی النذر فتول عنہم
یوم یدعو الداعی الی شیء نکور، ایسی گفتگو جس سے اللہ کا خوف پیدا ہو۔ وہ کون سے کلمات تھے جس نے عمر جیسے بہادر کے دل کس طرح اس کو گھائل کر دیا؟ 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح ہے، زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے۔ فَأَخَذَتْ ابْنًا مِّنَ الْأَرْضِ، زمین سے دھاگے کو اٹھا کے کہتا ہے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی رمجم جاری ہے، یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ وہ کیسی حکمت تھی جو دن رات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جاتی تھی، جو درخت کے سامنے کھڑے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں بھی ایک درخت ہوتا، کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا، جانوروں کی خوراک بن جاتا اور میرا حساب نہ ہوتا۔ وہ کون سی حکمت تھی جو سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ سن کے یہ کہہ رہی ہیں، دوپٹہ آنسوؤں سے بھگویا ہوا ہے اور ہاتھ میں درخت کا ایک پتا ہے، اور کہہ رہی ہیں یا لیتنی کنت ورقۃ من هذه الشجرہ، کاش میں بھی ایک درخت کا پتا ہوتی، کوئی جانور کھا لیتا اور قیامت کے دن میرا حساب نہ ہوتا۔ یہ وہ ہستی ہے جو کہہ رہی ہیں، جس کے بارے میں سید المرسلین نے فرمایا تھا عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو تو جنت میں بھی میری بیوی ہو۔ یہ وہ ہستی ہے ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن میرا مالک دے گا۔ یہ وہ عمر ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حکمت سے مراد صحیح ترین رائے ہے، حکمت سے مراد گہری بصیرت، حکمت سے مراد ایسی بات جس سے خشیت الہی پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ حکمت کا ایک چوتھا معنی بھی ہے سنت۔ حکمت سے مراد سنت ہے، ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کی جائے۔ انسان اللہ کی نافرمانی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور کہے کہ حکمت کا تقاضا تھا، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت وہ ہوتی ہے جو سنت کے مطابق۔ یہی دعا کی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ ایسی ہستی اس قوم میں بھیجوا دے، رسول بنا کے بھیج دے، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، پھر ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کو کتاب کی بھی تعلیم دے اور ان کو حکمت و دانائی کی بھی تعلیم دے۔ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مخالف ہے وہ حکمت نہیں ہو سکتی۔ وہ بس جی ان کو کیا پتا، حکمت کے تقاضا یہ تھا، ایسا ہونا چاہیے، وہ حکمت یہ کہتی ہے چھوڑو جی ان کو کیا پتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ حکمت سکھائے جس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، جس کا تذکرہ صحابہ کرام نے کیا ہے۔
حکمت کا ایک پانچواں معنی ہے نبوت. حکمت اس کو کہتے ہیں جو اللہ ذو الجلال نے اپنے انبیاء کو نبوت کے مقاصد بیان کر کے سمجھایا کہ اس کے ذریعے امت کی تربیت کرو. وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مقاصد کے مخالف ہے وہ حکمت نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن مجید میں اللہ ذو الجلال نے فرمایا وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. داؤد علیہ السلام کو اللہ ذو الجلال نے بادشاہت بھی دی، نبوت بھی عطا کی اور فصل الخطاب بھی عطا کی. زندگی کے اندر یہ بات یاد رہنی چاہیے، میری وہ بات، آپ کی وہ بات جو صحیح نہیں ہوگی، جس کے اندر بصیرت نہیں ہوگی، جس سے خشیت پیدا نہیں ہوگی، جو سنت کے موافق نہیں ہوگی، جس کے اوپر نبوت کی چھاپ نہیں ہوگی، وہ اللہ کے رسول کے فرامین میں سے نہیں ہے، وہ حکمت نہیں ہوگی. کائن من کان، دنیا کا بڑے سے بڑا شخص بھی اس کے استعمالات کو بدلنا چاہے، وہ بدل کے اپنے آپ کو اللہ کا مجرم تو بنا سکتا ہے لیکن کبھی قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا. قوم کی رہنمائی کا اصول اور ضابطہ وہ ہے جو اللہ ذو الجلال نے وحی بنا کے اپنے پیغمبر کو سمجھا دیا اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ تک پہنچا دیا. اللہ ذو الجلال یہ حکمت ہم سب کے نصیب میں فرمائے. حکمت کی بنیادی طور پہ دو قسمیں ہیں، حکمت فطریہ و حکمت مکتسبہ. کچھ لوگ اللہ کی طرف سے ملہم ہوتے ہیں، اللہ ذو الجلال نے انہیں حکمت و دانائی عطا کی ہوتی ہے. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے لیس الحکمہ عن کبر السن ولیکن، بڑی عمر ہونے سے انسان کو حکمت نہیں ملتی، ولیکن عطاء اللہ یعطیہ من یشاء، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو اللہ عطا کرنا چاہیں، یہ اسی کا فیصلہ ہے کہ کس کو عطا کرنی ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. یہ اللہ کا اصطفاء ہے، اجتباء ہے، اللہ کی سلیکشن ہے کس کو کتنی حکمت عطا کرنی ہے. یہ اللہ کا انعام ہے جس کو مل جائے، لیکن اگر کسی کو نہیں بھی ملی وہ اپنے اندر حکمت و دانائی پیدا بھی کر سکتا ہے. حکمت مکتسب، اس کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع بھی شریعت نے بیان کی. کچھ لوگوں کے اندر اللہ ذو الجلال نے ایسی حکمت رکھی ہوتی، مجال ہے کہ ان کی گفتگو کے اندر کسی قسم کی شرارت ہو، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی ہے. اور شاید کہ سلف اس لیے دعائیں کیا کرتے تھے اللہم اجعل بسمتی عادہ وحدیثی عبادہ وموتی شہادہ. اللہ مسکرانے کو میری عادت بنا دے اور میری زبان سے نکلنے والے ہر جملے کو میرے لیے عبادت بنا دے. موت تو میرے مالک آنی ہے، مجھے شہادت کی موت نصیب فرمانا. یہ حکمت و دانائی کس کو ملتی ہے اگر کو لینا چاہے، اور کون اس سے محروم ہوتا ہے؟ حکمت و دانائی اس کو ملتی ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے،
جس کی نیت خالص ہوتی ہے. سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ رحمت واسعہ کہا کرتے تھے ما اخلص عبد للہ 40 یوما الا انبت اللہ الحکمت فی قلبہ نباتا. 40 دن اگر کوئی اخلاص اختیار کرتا ہے اللہ اس کے دل میں حکمت کو پیدا کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا. اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ اس کے دامن میں جمع کر دیتے. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من عامل اللہ بالصدق ورثہ اللہ الحکمہ. جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ خوبصورت بن جائے اللہ اسے وراثت میں حکمت عطا کر دیتے. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے من اشخص بقلبہ الی اللہ. میں اور آپ اپنی زبان سے کچھ کہتے ہیں من اشخص بقلبہ الی اللہ. جس کے دل کی ہر آرزو کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے انفتحت ینابیع الحکمہ فی قلبی وجرت علی لسانی. اللہ عز وجل اس کے دل میں حکمت کے چشمے جاری کر دیتے ہیں جو الفاظ اور کلمات بن کے اس کی زبان پہ اللہ عز وجل جاری کر دیتے ہیں. لیکن یہاں یہ یاد رکھنا ضروری ہے اخلاص کی ٹافی نہیں ہے جس کو کھا لیا جائے. یہ ایک منہج ہے, یہ ایک مشن ہے, یہ منہاج ہے جس کو آج ہم نے بلا دیا. یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کی بات کو ہی سن لیجئے. وہ کہا کرتے تھے جب ان سے کسی نے پوچھا متى صار الانسان مخلصا, انسان مخلص کب ہوتا ہے, تو یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اذا صار خلقه كالرضيع. دودھ پینے والے بچے کی طرح جب تک انسان نہ ہو جائے مخلص نہیں ہو سکتا. دودھ پینے والے بچے کو آپ اگر لاڈ پیار سے کہیں کہ میرا بیٹا بہت اچھا ہے, اس کی عمر 1.5 سال ہو 2 سال ہو تو پھر بھی وہ اسمائل پاس کرتا ہے. اور اگر آپ اسی وقت یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا تو بہت برا ہے گندا ہے پھر بھی وہ اسمائل ہی پاس کرتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں ہوتی. مخلص کی نشانی یہ ہے آپ کی تعریف کوئی کرے آپ کبھی پھولنے کی کوشش نہ کریں, اور اگر آپ کی کوئی مذمت کرتا ہے تو آپ کا منہ نہ بگڑے. بلکہ اخلاص کا رنگ دیکھنا ہے تو صحابہ میں دیکھو کان اذا زکی احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب صحابہ میں سے کسی کی تعریف کی جاتی تو وہ یہ نہیں کہتے تھے یہ میرا بڑا دوست ہے, بلکہ کہتے اللہم لا تؤاخذنی بما یقولون. اللہ میں نے نہیں کہا کہ میری تعریف کریں, اللہ ان کی باتوں پہ میرا مواخذہ نہ کرنا. وَجَعَلْنِي خَيْرًا مِمَّا يَظُنُّونَ. اللہ ان کا گمان ہے میرے بارے میں نا, اللہ مجھے ان کے گمان سے بھی اچھا بنا دے. وَاغْفِرْ لِي لِمَا لَا يَعْلَمُونَ. اللہ یہ تو نہیں جانتے تو جانتا ہے, میری ایسی کمی کوتاہی کو بھی معاف فرما دے جو صرف تیرے علم میں ہے کسی اور کے علم میں نہیں. اخلاص اس چیز کا نام ہے اللہ تطلب شاہدا غیر اللہ. دنیا میں ریلائبل وہ کام ہوتا ہے جس کا کوئی گواہ ہوتا ہے. اللہ کے ہاں سب سے قابل اعتماد ریلائبل وہ عمل ہوتا ہے جس کا گواہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہوتا. یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں اللہ میرا نہ مواخذہ کرنا جو لوگ کہہ رہے ہیں,
آج تو پیسے دے کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور اگر کوئی تعریف نہیں کرتا وہ معتوب علیہ بن جاتا ہے۔ عبداللہ ابن المبارک 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے۔ جب رومیوں کے ساتھ مسلمانوں نے جہاد کیا، ایک رومی آیا، ایک مسلمان آیا، مسلمان شہید ہو گیا۔ دوسرا آیا، مسلمان شہید ہو گیا۔ رومی کرا رہا ہے، ایک شخص آیا جس کا چہرہ لپیٹا ہوا ہے، اس نے آتے ہی آنن فانن رومی کے ٹکڑے کر دیے۔ رومیوں پہ دہشت اور وحشت پھیل گئی، یہ کیا، کہیں فرشتہ تو نہیں آ گیا؟ چہرہ بھی لپٹا ہوا ہے۔ مسلمانوں نے بھی دیکھا کون ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ عمر دوڑ کے آگے ہو کے دیکھتے ہیں، کہتے اوہ عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ۔ عبداللہ بن مبارک رونے لگ گئے، کہتے عمر مجھے نہیں پتا تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم نکلو گے، تم نے میرا نام کیوں لیا؟ کبھی اخلاص کی بات پڑھ کے بھی دیکھیں، آج جس جگہ بیٹھے ہیں وہ کیسے مخلص لوگ تھے۔ اللہ کروڑ رحمتیں ان پہ نازل فرمائے، اور اللہ عز و جلال ان کے مشن کو جاری رکھنے والوں کو بھی کروڑ عظمتوں سے نوازے۔ استواء المدح والذم من العامہ، مخلص ہوتا ہی وہ ہے جس کے سامنے مذمت اور تعریف برابر ہوتی ہے۔ اللہ ایسا اخلاص نصیب فرمائے جس کے نتیجے میں اللہ حکمت کی نعمت سے نواز دے۔ حکمت چاہیے تو اخلاص پیدا کیا جائے۔ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ اس امت کی مدد اللہ ذو الجلال کی طرف سے نازل ہوگی اس وقت جب اس کے اندر اخلاص آئے گا، یہ نمازوں کے پابند بنیں گے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے، دعائیں کریں گے ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرما دے۔ حکمت و دانائی حاصل کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، من احسن عبادت اللہ فی شبیبتی لقاہ اللہ الحکمہ عند کبر سنی۔ جو جوانی میں اپنی عبادت خوبصورت کرتا ہے نا، اللہ زندگی کی آخری رمق تک اسے حکمت و دانائی سے مالا مال رکھتے ہیں۔ عبادات کو خوبصورت بناؤ، کم از کم عبادت کا جو وقت ہے وہ خالص اللہ کے لیے کر لو۔ آپ لمبی نماز نہیں بھی پڑھتے، مختصر پڑھتے ہیں، لیکن حاضر ہو کے پڑھیں، میں کیا بول رہا ہوں، معنی پہ غور کر کے پڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کو دیکھا، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فتح الباری میں روایت لے کے آئے ہیں، خوبصورت نماز پڑھی، جب سلام پھیرا فلما انصرف، بلایا، کہا تم آزاد ہو، تیرے جیسے نماز پڑھنے والے غلام نہیں رہ سکتے۔ کہنے والے کہتے ہیں جو اچھی نماز غلامی سے آزادی دلا سکتی ہے وہ جہنم سے بھی آزاد کروائے۔ حکمت و دانائی کو لینا ہے تو تیسرا طریقہ بھی ہے، فخر چھوڑیے، گمنڈ اور غرور سے دور ہو جائیے، اعجاب سے بچیے۔ یہ کون سا زندگی کا طریقہ ہے کہ انسان کے اندر فرعونیت آ جائے؟ علمت حرفا وجہلت عن حروف، ایک حرف پڑھنے سے اور ہزاروں حرف کے جاہل ہونے کے ساتھ فخر بھی آ جائے، انسان رعونت آ جائے اس کے اندر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل الا وحکمته او حکمته بید ملک۔ اللہ نے جتنی انسانیت پیدا کی ہے، ہر انسان کی حکمت فرشتے کے ہاتھ میں رکھی۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، فَإِذَا تَوَاضَعَ، جب انسان کے اندر تواضع آتی ہے،
عز و انکساری آتی ہے. قیل للملک ارفع حکمتہ. اس کی عاجزی انکساری کو دیکھ کے، تواضع کو دیکھ کے اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی حکمت و دانائی کو بلند کر دو. فَإِذَا تَكَبَّرَ قِيلَ لِلْمَلَكِ ضَعْ حِكْمَتَهُ. جب اس کے اندر رعونت آ جاتی ہے، جب اس کے اندر گمنڈ اور فخر اور تکبر آ جاتا ہے، اعجاب آ جاتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت و دانائی کو توڑ دو اور پھینک دو. نتیجتاً وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی بات کر رہا ہوں، دنیا کے لوگ اس کو احمق سمجھ رہے ہوتے. یہاں رک کے ایک چھوٹی سی گزارش بھی کروں گا میں. یاد رکھنا، جس درخت کو پھل لگتے ہیں اس کی ٹہنیاں جھک جاتی ہیں. جتنا زیادہ پھلدار درخت ہوگا اتنا ہی اس کی ٹہنیوں کا جھکاؤ زیادہ ہوگا. لوگ بڑے آرام سے پھل توڑ لیتے ہیں. تواضع اگر انسان کے اندر ہو تو کسب فیض کرنے والوں کے لیے آسانیاں جہاں ہوتی ہیں وہاں اللہ اس کے کلمات اور اس کے منہج میں برکت بہت ڈالتے ہیں. اور جو سمجھتا ہے نا کہ میں بہت پاپولر ہوں، آپ جانتے ہیں یہاں بیٹھے ہوں گے زمینوں والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، جہاں پاپولر ہوتا نا درخت، وہاں اس کے دائیں بائیں ایک دو مرلے کی جگہ پہ کوئی اور درخت کھڑا بھی نہیں ہوتا. وہ بس پاپولر ہی ہوتا ہے، اس کو کوئی پھل نہیں لگتا. وَلَا تَمْشِ فَوْقَ الْأَرْضِ إِلَّا تَوَاضُعًا وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَرْفَعُ وَإِنْ كُنْتَ فِي عِزٍّ وَحِرْزٍ وَمَنْعَةٍ وَكَمْ تَحْتَهَا قَوْمٌ هُمْ مِنْكَ أَمْنَعُ. زمین پہ اکڑ کر نہ چلو، یاد رکھنا اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکا ہے جس کی عزت تم سے زیادہ تھی. تم سمجھتے ہو کہ میرے ساتھ نگران اور میری حفاظت کے لیے گارڈز ہیں، اس زمین کے نیچے وہ بھی جا چکے ہیں جن کی دیکھ بھال تم سے زیادہ ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اذا مشت امتی مطیطا سلط شرارها على خيارها. جب میری امت کی عادت بن جائے گی کہ وہ بازو کھول کھول کے چلیں گے، اکڑ کے چلیں گے، تو عذاب یہ آئے گا، شریر لوگوں کو نیک لوگوں پہ مسلط کر دیا جائے. کتنا بد نصیب ہے انسان. اللہ کے رسول نے فرمایا جو فخر کرنے والا اور تکبر کرنے والا ہے، قیامت کے دن چونٹیوں کی شکل میں پوری کائنات کے پاؤں تلے اللہ اسے رون دیں گے. اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے. لو لم تکونوا تذنبون. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا میرے صحابہ اگر کوئی بھی گناہ نہ کرو تو اس سے بڑا کیا گناہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اندر عجب آ جائے. اعجاب المرء بنفسه. عجب یہ ہے کہ میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. یہ صحابہ کا منہج نہیں تھا، یہ تابعین کا منہج نہیں تھا، یہ تبع تابعین کا منہج نہیں تھا. 1400 سال کی تاریخ اس پہ گواہ ہے. عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جنتی ہیں، عالمی منڈی میں صفحے اول کے تاجر ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی بیٹی آئی، اس کو دیکھ کر رونے لگ گئے. کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے ہوا خیر منی، جو مجھ سے بہتر تھا، وہ مجھ سے بہتر تھا. کاش یہ فہم آج کتاب و سنت کے حاملین جن کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کے اندر پختہ ہو جائے. اللہ کی قسم روئے زمین میں اس سے بڑا منہج کسی کے پاس نہیں ہے جو منہج کتاب و سنت کا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میں اس کے رسول کی سنت ہے. جس کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. تو حکمت و دانائی ملتی ہے اخلاص سے.
حکمت و دنائی ملتی ہے عبادات کو خوبصورت بنانے سے. حکمت و دنائی کا انعام ملتا ہے تواضع سے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ اللہ کے وعدے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں پہ قسم اٹھائی. پوری کائنات کی صداقت جہاں ختم ہوتی ہے وہاں محمد مصطفیٰ کی صداقت کا آغاز ہوتا ہے. لیکن جس بات پہ وہ قسم اٹھا لے ثلاث اقسم علیہن، 3 چیزوں پہ میں قسم اٹھاتا ہوں. ان میں سے ایک یہ ہے جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتے. اللہ یہ نعمت ہم سب کو نصیب فرمائے. حکمت و دنائی کا ایک چوتھا طریقہ بھی ہے جس سے آپ حکمت و دنائی حاصل کر سکتے ہیں. عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے اذا رأيتم الرجل طويل الصمت ويهرب من الناس فاقتربوا منه فإنه يلقي الحكمة. جب کسی ایسے انسان کو دیکھو جو زیادہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے اور لوگوں سے وہ دوڑتا ہے تاکہ میں کسی فتنے کا شکار نہ ہوں، کوئی لغویات میں نہ پڑ جاؤں، تم اس کے قریب ہو جایا کرو. جب یہ بولے گا نا تو اس کی زبان حکمت ہی بولے گی، اس کی زبان حکمت بولے گی. اللہ ایسے ساتھی نصیب فرما جو ہمارے جیسے نکموں کو بھی پکڑ کے جنت کا راستہ دکھانے والے ہوں. ساتھی بہت نعمت ہوتے ہیں. اور یاد رکھنا اپنے چھوٹے بھائی کی اس بات کو، جس کو اللہ نے ساتھی اچھے دے دیے ہیں، اللہ کی قسم اس سے بڑا منعم انسان کوئی نہیں. انسان کے رائٹ لیفٹ بیٹھنے والے، کچن کیبنٹ، یہ انسان کا اثر راز ہوتے ہیں. یحییٰ بن معاذ کو گالی دینے والے نے گالی دی، وہ مسکرا دیے. وہی ساتھ بیٹھنے والے حاشیہ نشی کہتے ہیں لما لم ترد علی، بزدل ہو، جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ وہ پھر مسکرا کے کہتے ہیں فلماذا تعلمت اذن، اگر میں نے گالی کا جواب گالی سے دینا تھا تو میں نے علم کیوں پڑھا؟ عالم کی شان ہے کہ وہ گالی سے جواب دے. یہ کون ہے یحییٰ بن معاذ؟ یہ جانتے تھے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گالی دینے والے نے گالی دی. کچھ بولنا چاہتے تھے، کہا کچھ بولے نا میں 100 گالیاں دوں گا. مسکرا کے کہتے تم 100 بھی گالیاں دو گے نا میں ایک کا بھی جواب نہیں دوں گا. وہ جانتے تھے عدی بن حاتم کون ہے، گالی دینے والے نے گالی دی. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں اپنے غلام سے جلدی کرو، اس کی خدمت میں کھانا پیش کرو. آپ کھانا کھائیں گے؟ یہ منہج ہے، یہ منہاج ہے، یہ مشن ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. اللہ اس مشن کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حکمت و دنائی ملتی ہے اخلاص سے، عبادات کو خوبصورت بنانے سے، تواضع اختیار کرنے سے. اور حکمت و دنائی ملتی ہے اچھے اور نیک اور صالح لوگوں کا ساتھ اختیار کرنے سے. احمد ابن حرب کہا کرتے تھے عبدت اللہ 50 سنہ، لوگوں میں نے 50 سال اللہ عز و جلال کی عبادت کی. فما وجدت لذت العبادہ حتی ترکت 3 اشیاء، میں نے جب تک 3 چیزوں کو چھوڑ نہیں دیا میری عبادت میں لذت و حلاوت و مٹھاس مجھے محسوس نہیں ہوئی. ترکت رضا الناس حتی قدرت ان اقول الحق، میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف اللہ کو راضی کرنا شروع کیا. اللہ نے انعام کیا دیا، میری زبان پہ حق کو جاری کر دیا. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین، میں نے فاسقوں کو چھوڑ دیا، اللہ نے مجھے صالح اور نیک ساتھی عطا کر دی. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی لذتوں کو ٹھوکر مار دی، اللہ عز و جلال نے آخرت کی لذت کے نظارے کروا دیے.
اللہ ذوالجلال ہمیں بھی نیک بنائے اور ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے۔ ایک پانچواں طریقہ جس سے آپ حکمت و دانائی حاصل کر سکتے ہیں، جب تک آپ اپنی خواہش کو توڑتے نہیں ہیں حکمت نہیں ملتی۔ اس لیے امام ابن الجوزی کہا کرتے تھے لِكُلِّ بَابٍ مِفْتَاحٍ وَمِفْتَاحُ الْحِكْمَةِ طَرْدُ الْهَوَى، ہر دروازے کی ایک چابی ہے، جس کو حکمت و دانائی کی چابی چاہیے وہ اپنی خواہش نفس کو توڑے۔ سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، جو اپنی خواہش کا مرید ہے، اپنی خواہش نفس کا غلام اور اسیر ہے۔ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ کی طرف سے، دنیا جہان کی ڈگریاں بھی اس کے پاس ہوں، اضلہ اللہ علی علم، اگر خواہش نفس کو نہیں چھوڑتا تو اللہ اسے گمراہ ہی رکھتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے ہاں ان ڈگریوں کی تو کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی بنیاد ہے، اور تقوی اس وقت تک کیسے مل سکتا ہے جب تک انسان اپنی خواہش کو نہیں توڑ سکتا۔ میں اپنے 5 سے فٹ میں اگر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا تو میری زبان سے نکلے کلمات کی کیا قیمت ہے کہ دنیا میں اسلام آنا چاہیے؟ یہ تو اللہ نے مجھے جسم دیا نا، اللہ کی مشیت کے بعد میں اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، اگر اس کے اندر میں اسلام کا رنگ نہیں بھر سکتا تو میرا یہ کہنا کہ میں دنیا میں اسلام نافذ کروں گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ 5واں طریقہ یہ ہے، خواہش نفس کو مقدم نہ کیا جائے، شریعت کو مقدم کیا جائے۔ من اتبع ہوا نال عدوہ مناہ، جس شخص نے بھی اپنے نفس کی بات مانی ہے دشمن وہاں کامیاب ہو گیا، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن تو شیطان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے ينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا حزينا حليما حكيما سكينا۔ اس وقت تک انسان حامل قرآن بنتا ہی نہیں ہے جب تک 5 صفات اس کے اندر نہیں آ جاتی۔ اپنے گناہوں پہ روتا نظر آتا ہے، وہ معاشرے کے امور کو دیکھ کر غمگین ہوتا ہے۔ سفیان ابن عیینہ کہا کرتے تھے واللہ کننا نبول بالدم، برائیاں معاشرے میں دیکھ دیکھ کے ہم جاتے تھے، یورین پاس کرتے تھے، پیشاب نہیں خون آتا تھا۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، اس کے اندر وقار ہوتا ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے، حلم بردباری ہوتی ہے، حکمت والا ہوتا ہے، سکینن لوگوں کو سکون دینے والا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر افراتفری ختم کرتا ہے، افراتفری پیدا نہیں کرتا۔ یہی تو ایک عالم کی شان ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بھی لوگ آتے، آپ غور سے بات سنتے۔ لوگوں نے کہا قل ہوا اذن قل اذن خیر لکم، لوگوں کی باتیں سن کر ان کو تسلی اور تشفی کرواتے اور اچھے مشورے دیتے، آپ دعائیں سکھاتے۔ انک لتحمل الکل، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے۔ لوگ تو پہلے پریشان ہیں، لوگ تو پہلے طرح طرح کی مصیبتوں کی چکی میں پس رہے ہیں۔ طمأنینت دینے والی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہی افراتفری پہ انسان کو مجبور کر دے تو لوگ کہاں جائیں؟ فلیبکی علی الاسلام من کان باکیا، آج رونا ہے تو اسلام کی غربت پہ کرو لے، جنہوں نے رہنمائی کرنی تھی،
اگر وہی بہک جائیں تو کیا بنے گا؟ یہ ایسے نہیں اللہ کی رسول نے دعا کی تھی سیدنا عبداللہ ابن عباس سے، اللہم علمہ الحکمہ، اللہم علمہ التأویل. اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں دعانی رسول اللہ، دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمہ مرتین. اللہ کے رسول نے میرے لیے 2 مرتبہ حکمت کی دعا کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قابل رشک کہا ہے اس انسان کو، لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی ہلاکتی. روئے زمین میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں 2 ہی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جن کو دیکھ کے تڑپ اور تمنا اور ذوق اور شوق دل میں پیدا ہونا چاہیے، اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. ایک وہ جس کے پاس مال ہے، وہ دن رات اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتا نظر آتا ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. جس کو اللہ نے حکمت و دانائی عطا کر دی، وہ فیصلے بھی حکمت و دانائی سے کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت و دانائی کی تعلیم بھی دیتا ہے. اس لیے سلیمان ابن عبد الملک جب انہوں نے ابو حازم سے کہا من اعقل الناس، ابو حازم سنا ہے کہ بہت ہی تم سمجھدار ہو، ایک بات کا جواب دو، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو ابو حازم نے کہا الذی تعلم الحکمہ وعلمها الناس، جو حکمت سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی عقل مند نہیں. اللہ عز و جلال یہ نعمت ہم سب کے نصیب میں فرمائے. 5 لوگوں کو حکمت نہیں ملتی، صرف میں وہ نام گنوا دیتا ہوں، وقت کافی ہو گیا. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے من جلس مع صاحب بدعہ لم یعط الحکمہ. جو بدعتی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اسے حکمت نہیں ملتی. مشرک اور بدعتی اور ان کا ساتھ یہ کبھی انسان کو حکمت نہیں لینے دیتے، بلکہ محرومیاں ہی محرومیاں. لا حکمت لجاہل ولا لطائش ولا لعجول. جاہل جو ہوتا ہے کبھی حکمت والا نہیں ہوتا. علم ایسی نعمت ہے، ایسی روشنی ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کو اللہ عز و جلال پر حکمت بھی نواز دے، اس کو حکمت سے بھی نواز دے. چھوٹی سی بات پہ تیش میں آ جانے والا کبھی اس کو حکمت نہیں ملتی. جلد باز جو ہوتا ہے وہ کبھی حکیم نہیں ہوتا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اللہم علمہ الحساب وقہ العذاب اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اللہ حساب و کتاب بھی سکھا دے اور اس کو عذاب سے بچائے، اس کو ہدایت یافتہ بنا اور اس کے ذریعے امت کو ہدایت دے. وہ کہا کرتے تھے لا حکیم الا ذو تجربہ ولا حلیم الا ذو عثرہ. جس بندے کے تجربات نہیں ہوتے وہ کبھی حکمت دان نہیں بنتا، اور جس کو معاشرے میں تھپیڑے نہیں پڑتے نا اس کے اندر حلم و بردباری نہیں آتی. ایک اللہ کی عطا ہے، ایک وقت کے ساتھ انسان گھستا ہے اور سمجھ آتی ہے کہ کرنا کیا ہے. کاش اگر وہ بڑوں کے پاس بیٹھ جائے. یہ ہمارے سر کے تاج جو علماء بیٹھے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت فرمائے. یہ معاشرے کا حسن ہے، یہ وہ ہیں جن کے ذریعے آج دین کا نام زندہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی بات نہیں کہہ دی ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس سے بھاری لفظ کیا ہو سکتے ہیں؟ فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. ایک عالم کی عابد عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جتنی فضیلت 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہوتی ہے. اور شاید کہ آپ کے علم میں ہو
اللہ کے رسول کے زمانے میں ایسا ہوا. ایک شخص نے تضحیق کی علماء کی. کون سے علماء؟ جو صحابہ تھے. ما هؤلاء القراء اجبننا عند اللقاء. یہ جو بزدل بیٹھے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. اتنی بات ہوئی ہے، صحابی نے کہا کذبت لعمر اللہ، غلط کہہ رہے ہو. میں ابھی اللہ کے رسول کو یہ بات بتاتا ہوں. سامنے خیمہ تھا. صحابی دوڑ کے گئے، خیمے میں بعد میں پہنچے. جبریل اللہ کے رسول کے پاس پہلے پہنچ چکے تھے. یہ آیت لے کر قل اب اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون. تم اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کی آیتوں سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو. بات تو ان کے بارے میں ہوئی تھی جو اللہ کے رسول کے صحابہ علم والے تھے. اللہ نے اس کو اپنا مذاق سمجھا، اپنی آیتوں کا مذاق اور اپنے رسول کا مذاق سمجھا. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اتنی بڑی بات اب عذر پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قد کفرتم بعد ایمانکم، ایمان کے بعد تم نے تو یہ کفر اختیار کیا. اللہ کے رسول کا فیصلہ پھر دیکھیے. فرمایا جس جگہ میرے صحابہ کی توہین ہوتی ہے وہاں میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا. ارتحلوا، یہاں سے کوچ کرنا ہے. آپ اونٹنی پہ بیٹھے اور وہ شخص آیا کہتا ہے یا رسول اللہ انما ہی سوالف، میں تو ویسے مذاق کر رہا تھا. اور آپ ہاتھ سے کہہ رہے تھے قل اب اللہ و آیاتی و رسولہ کنتم تستہزئون. اللہ سے مذاق کرتے ہو، اللہ کے رسول سے مذاق کرتے ہو. اور پتھر اڑ اڑ کے لگ رہے تھے اس کو. اللہ ذوالجلال ہمیں قیامت کے دن علماء کی صف میں کھڑا کرے، علماء کا ساتھ نصیب فرمائے. اور سچ کہا تھا امام نووی رحمت اللہ علیہ نے، ان لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بہت زہریلے ہیں. من شم مرضا ومن اکل مات. جو علماء کی غیبت ہی کرنا چاہتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، اور جو غیبت کر گزرتا ہے وہ تو اپنے ایمان کو مردہ کر لیتا ہے. وعادت اللہ فی حد کی استار منتقصیہم معلومہ. اور اللہ کا یہ قانون ہے، جو علماء کے بارے میں زبان کھولتا ہے اللہ مرنے سے پہلے اس کا دل مردہ کر دیتے ہیں. اور امام نووی فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک شخص زبان کھولا کرتا تھا علماء کے بارے میں. فلما مات اندلع لسانه واسود. جب وہ مرا اس کی زبان سیاہ ہو گئی اور منہ سے باہر آ گئی. والجزاء من جنس العمل. اللہ ذوالجلال ہم سب کو علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم حکمت کی نعمت ہر ایک کو عطا فرما، بصیرت سے نواز. الہ العالمین کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے اور سکھانے والے بنا. اے اللہ یہ روشن چہرے جتنے بیٹھے ہیں سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرما. الہ العالمین صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیوں کو بارونق بنا. اے اللہ جو مال والے ہیں ان کے مال میں برکت فرما دے. شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا، اور مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما. بے روزگار کو بھی تونگر بنا. مولا کریم اس مرکز کے بانی و مبانی اللہ ان پہ کروڑ رحمت نازل فرما. میرے مالک جو اس منہج کو باقی رکھے ہوئے ہیں اللہ، جس طرح وہ تیرے گھر کو آباد کیے ہوئے ہیں تو ان کے گھروں کو جنت میں بھی آباد فرما. الہ العالمین یہاں سے پڑھنے والوں کو عالم ربانی بنا، وہ دنیا کے لیے رہبر و رہنما بنے اور امت کا اثاثہ اور سرمایہ بنے. اور کل قیامت کو اللہ جتنے یہ بات سن رہے ہیں سب کو ان کے والدین کے ساتھ، ان کی اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ. ماشاء اللہ. تشریف رکھے اسی طرح حضرات. اللہ رب العالمین فضیلت الشیخ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت فرمائے.